व्यूअर्स इस वक्त मैं ख्वाजा गुलशन उर्फ टीफी भट्ट साहब के घर के बाहर मौजूद हूँ। तो कोशिश यही है कि उनके भाई के साथ मैं डिस्कस करूँ कि उनकी डेड बॉडी कब आएगी, जनाजा कब है, क्या पोस्टमार्टम हो रहा है नहीं हो रहा। ये बेसिकली उनका घर है, अगर कैमरा मैन साहब दिखा सकते हैं, लाहौर शहर में ये उनका घर है और हम वेट कर रहे हैं। अभी मैं उनका इंटरव्यू दूँगा। जैसा कि आपके इल्म में है कि वो दुबई में थे, फिर इंटरपोल के ज़रिए उनको पाकिस्तान लाया गया और दुबई की अदालत में उन्होंने बाकायदा जज साहब को कहा कि मैं पाकिस्तान जाके अपने केसेस का सामना करूँगा। वो पाकिस्तान आए तो जब रहीम यार खान थे तो वहाँ से उनको अभी तक की खबरों के मुताबिक लाहौर मुंतकिल किया जा रहा था। तो रास्ते में उनके साथियों ने उनको छुड़ाने की कोशिश की, जिससे उनकी फायरिंग से जो पुलिस रिपोर्ट है, जो इस वक्त हमारे पास मीडिया से खबरें आ रही हैं कि उनकी फायरिंग से वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गए, हलाक हो गए। तो अब मैं इस वक्त उनके घर के बाहर मौजूद हूँ। उनकी डेड बॉडी का वेट किया जा रहा है और मज़ीद जो इंशाल्लाह ताला अपडेट्स होंगी वो हम आपको देंगे, ताकि इस इशू पर, क्योंकि ये इशू शुरू हुआ था बलाज के कत्ल से, और अब टीपू ट्रकों वालों के जो बेटे हैं और अब जो टीफी भट्ट साहब अपने दोस्तों की फायरिंग से हलाक हुए हैं, उसका क्या जो होगा कल्मिनेशन या वो क्या मामला इख्तियार करेगा, ये आने वाले वक्त में हम आपको बताएंगे। वीर्स टीफी भट्ट, जिसके नाम से पंजाब में बिलखसूस लाहौर में ताजर हिल जाते थे, उलमा इकराम हिल जाते थे, स्टूडेंट हिल जाते थे। हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स जब उसे पता चलता था कि टीफी भट्ट बीच में इन्वॉल्व हो गए हैं, टीफी भट्ट साहब आ गए हैं, टीफी भट्ट साहब की फ़ोन कॉल आ गई है, ये टीफी भट्ट साहब ने बंदा भेजा है, क्योंकि मैं ख़ुद लाहौर से ताल्लुक़ रखता हूँ, अंदरून शहर से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो यकीन करें मैं लोगों को सहमा हुआ देखता था, उनको पैनिक होता हुआ देखता था, हवास बाख्ता देखता था। और टीफी भट्ट का नाम बोला है, पूरे पंजाब में बोला है, उसके नाम पे फैसले हुए हैं। लेकिन आज मैंने जब ख़बरों में एक ख़बर ये भी पढ़ी कि टीफी भट्ट को उनके साथियों ने पुलिस की हिरासत से छुड़ाने में, रहीम यार खान से जब उनको लाहौर मुंतकिल किया जा रहा था, तो सब्ज़ल कोट का इलाका है, वहाँ पर छुड़ाने की कोशिश में जब फायरिंग की तो साथियों की फायरिंग से वो हलाक हो गए। तो मेरे जहन में एक ही बात आई कि सदा बादशाही मेरे रब की, सदा बादशाही अल्लाह की है। और टीफी भट्ट साहब के मुतल्लिक यकीन करें, या गोगी भट्ट साहब हों, इनके मुतल्लिक सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सिद्धू मूसेवाले के गाने, इनकी एक पहचान पहलवानी के साथ, बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े ताजर, बड़े बड़े लोग इनके नामों से कांप जाते थे, हैबत ज़दा हो जाते थे। लेकिन आज टीफी भट्ट हम में नहीं रहे। टीफी भट्ट अपने अल्लाह के हजूर पेश हो गए। अल्लाह ताला उनके सगीरा और कबीरा गुनाह माफ़ करे। मैं कहता हूँ जो भी दुनिया से चला जाए, चाहे वो टीफी भट्ट हो, बालाज हो, कल को मैंने भी जाना है, तो मैं हमेशा यही कहूँगा कि जब मैं भी दुनिया से जाऊँ तो मेरे लिए ये दुआ ज़रूर कर दीजिएगा, अल्लाह ताला बिलाल शफी के भी सगीरा और कबीरा गुनाह माफ़ कर दे। जब बंदा अल्लाह के हजूर पेश हो जाए तो फिर उसके लिए हमें माफ़ी की मांगनी चाहिए, क्योंकि गलतियाँ सबसे होती हैं। लेकिन टीफी भट्ट अब हम में नहीं रहे। टीफी भट्ट एक नाम था, एक ब्रांड था। लोग यंगस्टर्स बिलखसूस अंदरून शहर के कहते थे भट्ट साहब का बंदा है, भट्ट साहब आ गए, भट्ट साहब चले गए, और भट्ट साहब ने प्रॉपर्टी का मसला हल करा देना है, और भट्ट साहब ने प्रॉपर्टी लै लेनी है, और भट्ट साहब के बंदे ना कुछ कहीं, और भट्ट साहब विच पै गए ने, और मैं भट्ट साहब का फलाना, मैं भट्ट साहब, हम सुनते रहे सारी उम्र। लेकिन आज टीफी भट्ट साहब नहीं रहे। वो सारी जो उनकी एक लेगेसी है वो उनके साथ आज ख़त्म हो गई। और ये मैसेज भी है इसके अंदर के कहीं ना कहीं हमें अपने मामलात ऐसे रखने चाहिए कि हमारी आखिरत ऐसी ना हो। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ, मेरी उनके लिए, बल्कि हर शख्स जो दुनिया से चले जाता है, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, नेक तो मन्नाएं हैं। अच्छा, अब टीफी भट्ट पर इल्ज़ाम क्या था ये भी आपके इल्म में होगा कि अमीर बलाज एक नौजवान थे, टीपू ट्रकों वाले के बेटे थे, और गालबन वो एक शादी में गए थे फरवरी 2024 में, निजी हाउसिंग सोसाइटी में रिटायर्ड डीएसपी इकबाल बिल्ला के बेटे, ठीक है। उस शादी में उनकी किसी ने रैकी की थी, फील्डिंग खड़ी की थी, सबको मालूम था कि यहाँ पर ये आएंगे। उन पर जब फायरिंग हुई तो वो शदीद ज़ख्मी हुए। ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए जब वो जाँ बहक हो गए अमीर बलाज, और उस पर फिर ये कहा गया कि अमीर बलाज के कत्ल के पीछे टीफी भट्ट साहब हैं। और नाम जो बेसिकली जिस शख्स ने सारी कार्रवाई की वो एहसन शाह था। और एहसन शाह, अगर आपको याद हो, क्योंकि ये केस सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था,
وہ بلاج کا ہم نوالا، ہم خیال، ہم پیالہ، میں ہم پیالہ کسی اور سینس میں بات نہیں کر رہا، یعنی اکٹھے کھانا پینا سونا، اور بقول احسن شاہ کے اور اس کے دوستوں کے یا بلاج کے دوستوں کے کہ اس کا انتہائی غریب گھرانے سے تعلق تھا احسن شاہ کے، اور بلاج اس کی مدد کیا کرتا تھا، اس کے ساتھ بھائیوں کی طرح تعلق رکھتا تھا، لیکن احسن شاہ نے دوستی نہیں نبھائی، اور وہ مفروری کرنے میں یا سارے معاملات کرنے میں، حتیٰ کہ اس وقت احسن شاہ یہ کلیم کرتا ہے کہ معذاللہ جی میں روزہ رسول میں کہ آگے میری حاضری تھی، تو جب میں نے میسج پڑھا دوست کا کہ حاجی زخمی ہو گیا، جو اس نے رنگ بازی کی تھی، وہ آپ کے بل میں ہمارے بل میں، وہ خدا کے بندے روزہ رسول کا تو پاس کر لیتا، خیر اللہ تعالیٰ تو بھی دنیا سے چلا گیا، تیرے لیے بھی آسانیوں والے معاملات کرے۔ تو اس نے بعد میں ایک فلم چلائی جو میرا خیال ہے بوگس فلم تھی، اور الٹیمیٹلی پولیس نے یہ ڈیٹیکٹ کر لیا کہ احسن شاہ جو اس وقت عمرے کے گھر سے وہاں گیا ہوا تھا، اور جو کہہ رہا تھا جی میں تو ادھر روزہ رسول کے آگے موجود تھا، میں نے تو ایک ویڈیو کلپ دیکھا یا مجھے میسج آیا کہ حاجی شادی پہ زخمی ہو گیا، حاجی لفظ بیسیکلی یہ استعمال کرتے تھے بالاج کے لیے، تو میں نے کہا نہیں حاجی نو کچھ نہیں ہو سکتا، میں دعاواں شروع کرتی ہیں اینجن تے بعد چاہے حاجی دنیا چ نہیں رہا، میری دنیا اجڑ گئی وغیرہ وغیرہ۔ اور اسی احسن شاہ کی ایک اپنی زوجہ کے ساتھ ٹیلی فونک کال بھی جیل سے وائرل ہوئی تھی کہ میں باہر آ رہا میں صاحب لا لیتا ہے، اور بڑا کانفیڈنس میں تھا، لیکن اس کے کچھ دنوں بعد ایک خبر آتی ہے کہ احسن شاہ کو پولیس ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر رہی ہے، تو اس کے دوستوں نے بھی اس کو چھڑانے کے لیے فائرنگ کی، جو احسن شاہ کو خود لگ گئی، اور احسن شاہ بھی دنیا میں نہیں رہا۔ تو احسن شاہ صاحب کے بعد پھر یہ معاملہ ہم دیکھتے ہیں، پھر گوگی بٹ اور تیفی بٹ کی طرف آتا ہے، لیکن بقول گوگی بٹ کے جو انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی کہ میں تو بے گناہ ہوں، پچھلے دنوں گوگی بٹ بھی بڑے ایکٹیو رہے ہیں، انویسٹیگیشن جو رپورٹ آ رہی تھی، جو پہلی ٹیم تھی جو میرے سے انویسٹیگیشن کر رہی تھی، وہ تو مجھے بے گناہ قرار دیتی رہی ہے، لیکن جو 25 ستمبر 2025 کو جو جے آئی ٹی بنی ہے، اس میں جی انکشاف کیا گیا کہ گوگی بٹ بھی امیر بلاج کو قتل کروانے کے لیے منصوبہ بندی کرتا رہا ہے۔ یہ بعد میں، یہ بھی میں ڈون نیوز کی خبر سے شیئر کر رہا ہوں، لیکن خیر گوگی بٹ تو اس وقت معاملہ ان کا انڈر انویسٹیگیشن ہے۔ جو تیفی بٹ صاحب تھے وہ دبئی چلے گئے، اور ماضی میں بھی یہ آتے جاتے رہتے تھے، دبئی چلے جاتے تھے، وہاں سے آتے تھے، اور ٹیپو ٹرکوں والے کا بھی اگر ایک کیس ہو، جو بلاج کے والد صاحب ہیں، اندرون شہر تو یہی کہانی مشہور ہے کہ جی ان کو بھی قتل کروانے میں تیفی بٹ صاحب کا ہاتھ تھا۔ اب تو جب انویسٹیگیشن ہوگی، معاملہ چلیں گے، تو اللہ کی ذات بہتر بتا سکتی ہے کس کا ہاتھ تھا کس کا نہیں تھا۔ لیکن ویورز جو اس میں سب سے انٹرسٹنگ فینومینا ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت پولیس نے ان کو انٹرپول کے ذریعے بلوایا، تو تیفی بٹ کی سب سے پہلے دبئی کی عدالت میں پیشی ہوئی۔ یہ بات بہت کم لوگوں کے علم میں ہوگی، اور وہاں کے قاضی نے پوچھا کہ کیا آپ پاکستان جانا چاہتے ہیں، تو تیفی بٹ نے بالکل کہا، اعلانیہ کہا کہ ہاں میں پاکستان میں جا کر کیسز کا سامنا کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے تیفی بٹ کو یہ یقین تھا یا یہ ایشورنس تھی کہ میں پاکستان جاؤں گا، کیسز کا سامنا کروں گا، اور میں چھٹ جاؤں گا۔ لیکن اب تیفی بٹ کو کیا معلوم تھا کہ یہاں پر جب پولیس اس کو رحیم یار خان سے لاہور منتقل کر رہی ہوگی، تو اس کے اپنے ساتھی جو ہیں وہ اس کو چھڑانے کے لیے فائرنگ کریں گے، اور اس کی فائرنگ کی زد میں وہ خود آ جائے گا۔ اور یوزلی اگر آپ پچھلے 1-1.5 سال کی تاریخ بھی اٹھا کر دیکھ لیں، جتنے بھی انکاؤنٹر ہوئے ہیں، جو ملزم ہوتا ہے یا مجرم ہوتا ہے جو اس کے ساتھی ہیں، وہ پولیس سے زیادہ ایکٹیو ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب وہ اپنے ساتھی کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں تو رزلٹ آپ کے سامنے ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات جو نیفا ہے، ہمارے لاہور شہر میں تو نیفا ہی کہتے ہیں، وہاں بھی بندوق کی گولی چل جاتی ہے۔ تو یہ واقعات ہمیں آئے روز ہر دوسرے چوتھے دن 8ویں 10ویں دن 15 دن بعد ہم ایسا کوئی نہ کوئی وقوعہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ میسج بھی ایک طرح سے دیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں جو اب کوئی بدماشی کرے گا، جو قبضہ مافیا کی بات کرے گا، جو سدھو موسے والے کے گانے لگا کر کلیشنکوف کلچر، بدماشی کلچر، ہاتھ میں بندوق لے کر ایسے پھرے گا، تو پھر اس کو پولیس جو ہے سی ٹی ڈی جو ہے وہ نہیں چھوڑے گی، اور سی ٹی ڈی جب اسے پکڑے گی تو اس کے ساتھی جب اسے چھڑانے کی کوشش کریں گے تو وہ پھر اللہ کے حضور پیش ہو جائے گا۔ میرا خیال ہے 1-1.5 سال کی جو ہسٹری ہے وہ یہی بتا رہی ہے۔ اب جہاں تک بات گوگی بٹ کی ہے، وہ بھی پولیس یا قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، وہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ ان کے معاملے کا کیا بنے گا، لیکن تیفی بٹ ایک نام تھا، لاہور میں ایک برانڈ کے طور پہ جانا جاتا تھا، مالی لحاظ سے بھی انتہائی مضبوط آدمی تھے، تعلقات بھی ان کے بڑے بڑے لوگوں سے تھے، بلکہ لوگ ان سے اپنے فیصلے کروایا کرتے تھے، ان کے پاس پنچایت لگا کرتی تھی، اور جو یہ فیصلہ کر دیتے تھے وہ پھر کہا جاتا تھا کہ پتھر پہ لکیر ہے، تیفی بٹ نے یہ کہہ دیا۔ لیکن آج تیفی بٹ اپنے دوستوں کی فائرنگ سے
ہلاک ہو چکے ہیں اور اب اس دنیا میں نہیں رہے. یہ پاکستان کی ایک ہسٹری ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. جو دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ان کی بھی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیں, ان کے گناہ معاف کر دے, چاہے ان کا کسی بھی گروہ یا گروپ یا نظریے سے تعلق ہو, کیونکہ سب دنیا سے چلے جاتے ہیں. لیکن میں آج ایک والدین کو پیغام دوں گا کہ اپنے بچوں کو ٹک ٹاک کلچر, سدھو موسے والا کلچر, پہلوانی کا کلچر, قبضہ مافیا والا کلچر کہ پہلوان بن جائے گا, بندے اڑا دو, چک دیو, پھٹے چک دوان گے, انج کر دوان گے, اس سے بچائیں, انہیں محنت کروائیں. دنیا میں جتنے بھی عظیم لوگ بنے ہیں جنہوں نے انقلاب برپا کیے ہیں, جن کو دنیا ان کے جانے کے بعد یاد کرتی ہے, یقین کریں انہوں نے کبھی بدماشی کی لائن میں قدم نہیں رکھا. انہوں نے ہمیشہ کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹیز میں شامل ہوئے ہیں. ہاں, معاشرے کے فرسودہ نظام کے خلاف آواز ضرور اٹھائی ہے, لیکن اس طرح کے کام نہیں کیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.